صبر ایسے کرو کہ آپ کو سامنے سے دیکھنے والا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے۔ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائگاں مت کرنا، کیونکہ ان آنسوؤں کے خریدار رحمت پروردگار ہے، تو ان کے سامنے بہاؤ اور دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ زندگی میں آنے والی ہر حالت کو قبول کریں، تبھی آپ بہتر کام کر سکیں گے۔ اگر تسلیم نہ کیا جائے تو جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، عقل دھندلی ہو جاتی ہے اور اعمال پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ دل کا ٹوٹنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اسے اٹھا کر جوڑنے کے لیے اس رب کے طرف لے جایا جائے جس نے اسے بنایا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس کو درد ہوتا ہے نا، وہی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ تو جان لو کہ میں نے بھی اس درد سے گزر کر طے کیا ہے یہ سفر۔ مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے، تبھی تو کہتی ہوں کہ آپ جو کچھ طے کر رہے ہیں وہ ہے رب سے جڑنے کا سفر۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ جب لگے نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارے درد کو، تمہاری آہوں کو، تمہاری سسکیوں کو سننے کے لیے، تو یاد رکھنا کہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے اپنا درد اسی رب کو سناؤ جس نے اس کو دور کرنا ہے۔ انسانوں کے سہارے بہت کمزور ہوتے ہیں، درد سنانے سے درد کبھی کم نہیں ہوتا۔ وہ کھڑکی بند کر دو جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے وہ منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جب دنیا کا شور انسان کو تھکا دیتا ہے نا، تب صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو آرام ملتا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا اور ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ اے اللہ، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ شفا تب ہوتی ہے جب اندر کی آواز جو آپ کو کچل دیتی تھی، وہی آواز آپ کو اوپر اٹھانے والی بن جاتی ہے۔